کشمیر آنا چاہے گا وہ 10 بار سوچے گا. ڈر تو ہوگا, پورے ملک میں ایک ماحول ہے. لوگ ابھی بات کریں کہ ٹورسٹز میں خوف و دہشت ہے, لیکن اگر ساتھ ہی میں ہم دیکھیں تو یہاں کے لوگوں میں بھی وہی خوف و دہشت ہے اور شاید زیادہ ہے. مجھے لگتا ہے سیاست کو سائڈ پہ رکھنا چاہیے. انفارچونیٹلی جو پہلگام میں ہو گیا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا. سلمان صاحب آپ کا بہت شکریہ. شکریہ بہت بہت, تھینک یو. سلمان صاحب شروعاتی اس چیز سے کرتے ہیں کہ حال ہی میں پہلگام کا اٹیک ہوا تو اس کا جو ڈائریکٹ امپیکٹ دیکھا جا رہا ہے وہ کشمیر پہ ہوا, کشمیر کی اکانومی پہ ہوا. تو اگر ہم ٹورزم کے حوالے سے بات کریں یا باقی شعبوں کی بھی بات کریں تو کتنا کچھ اثر دیکھنے کو مل رہا ہے اس وقت؟ دیکھیے میں کہوں گا, اگر میں کہوں گا اثر نہیں پڑا تو جھوٹ ہوگا. اثر بہت پڑا ہے, کافی زیادہ اثر پڑا ہے. اور جو 5-8 سال میں محنت کی گئی تھی, یا میں کہوں گا پچھلے 30-32 سال میں اوور دا پیریڈ آف ایئر, چاہے چیف منسٹرس آئے, چاہے گورنرس آئے, ایل جیز آئے, گورنر رول رہا یا پاپولر گورنمنٹس رہی, تو یہ ایفرٹ پچھلے 30-35 سال سے چل رہا تھا کہ ٹرسٹ ڈیفسٹ ختم ہونا چاہیے. بٹ انفارچونیٹلی جو پہلگام میں ہو گیا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا. بٹ ہماری کوشش اب یہ رہنی چاہیے کہ مور دین اکنامک اسپیکٹ جو یہ ٹورزم سے ریلیٹڈ ہے, ٹرسٹ کا جو ہے, ٹرسٹ ڈیفسٹ کا جو وہ ختم ہونا چاہیے. ہم ایک ملک ہے, ہم ایک حصہ ہے ملک کا, اور ہر ایک مانتا ہے کہ یہ کشمیر کو لے کے سبھی ایموشنل ہوتے ہیں. دیٹ ایموشنل کنیکٹ جو ہے دیٹ از ٹو بی ریسٹورڈ. جو کئی خوف ہے, جو کئی ڈر ہے, اس خوف کو, اس ڈر کو, اس وہم کو نکالنا ہے اور واپس آنا ہے. مجھے پوری امید ہے آنے والے وقت میں ایک سکسیزفل امرناتھ یاترا کو لے کے اس کے بعد ٹورسٹ دوبارہ یہاں آئیں گے اور دوبارہ ایک اچھا منظر, ماحول یہاں کی سڑکوں پہ, گلیوں میں, شہروں میں, فضاؤں میں دیکھنے کو ملے گا. سر ابھی اگر دیکھیں تو آپ کی سرکار ہے, تو کیا اقدامات لینے کی کوشش کری آپ کی سرکار آئندہ دنوں میں؟ چیف منسٹر کافی زیادہ کین ہے کہ ٹورزم بھی آ جائے, ہارٹیکلچر ہو, ایگریکلچر ہو, انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہو. لیکن خاص طور پہ ٹورزم کی بات اگر کی جائے, جس پر آپ شاید اسپیسیفکلی بات کر رہے ہیں, تو چیف منسٹر کا کافی زیادہ تھرسٹ ہے اس پہ. چیف منسٹر صرف یہ چاہیں گے کہ جو ایل جی صاحب کے اختیارات ہے ان کا صحیح استعمال ہو. ایک سینس آف سیکیورٹی جو ہے وہ آ جائے لوگوں میں پہلے انیشیلی, سو دیٹ لوگ پھر انوائٹ کر سکے. ایک کانفیڈنس ہے, لوگ انوائٹ کر سکے اپنے گیسٹ کو یہاں. تو امید کرتے ہیں یہ ایک سانجھا مسئلہ ہے ہمارا, یہ ایک دونوں کا, چاہے وہ ہوم منسٹری جو ایم ایچ اے ڈائریکٹلی کنٹرول کرتی ہے یہاں بہت سی چیزوں کو, یا اسٹیٹ گورنمنٹ ہے. ایک سانجھا سا افیئر ہے جس کو ہمیں چلانا ہے اور وہ ٹرسٹ ریوائیو کرنا ہے, اور یہاں کی اکانومی کو, یہاں کی ہاسپٹیلٹی کو, یہاں کے کلچر کو ریوائیو کرنا ہے اور چلانا ہے آگے. سلمان صاحب مختصر سا ایک سوال ہے, آپ کی سرکار اس سے پہلے بھی آ چکی ہے, تب اسٹیٹ تھی اور ابھی یو ٹی ہے, کیا کچھ فرق ہے اسٹیٹ کو رن کرنے میں اور یو ٹی کو رن کرنے میں؟ بہت کچھ فرق ہے, بہت مسئلے ہیں, بہت مسائل ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب عمر صاحب اسٹیٹہوڈ کی بات کرتے ہیں وہ اپنے پاورز کو انجوائے کرنے کی بات نہیں کر رہے ہیں. انہوں نے اس میں کام کیا ہوا, ان کو ڈیفیکلٹیز فیس کرنی پڑ رہی ہے. لوکل گورننس میں پبلک اور جو ایکسپیکٹیشن جو ہوتی ہے پبلک کی, ان کو فلفل کرنے میں جو ان کو دقتیں آ رہی ہیں, اس کے لیے وہ کہتے اسٹیٹ ریسٹور کریے. چیف منسٹر کی پاورز کے لیے نہیں. چیف منسٹر وہ تب بھی تھے, آج بھی ہیں. اب کسی آئی اے ایس افسر کو ٹرانسفر کرنے کے لیے پریشانی نہیں ہے ان کو پریشانی ہے کہ جو پرفارمنس ہماری ہونی چاہیے, جو لوگ امید کرتے ہیں وہ نہیں ہو رہا ہے. وہ ایک کرسی کی بات نہیں ہے, وہ ایک کانشنس کی بات ہے. ایز اے چیف منسٹر آف اسٹیٹ جو نے کیا وہ آج کرنا چاہتے ہیں. اس میں دشواری آ رہی بینگ یو ٹی, تو وہ ٹیگ ختم ہونا چاہیے, اسٹیٹ آنی چاہیے. یہاں کے لوگوں جس کے لیے مینڈیٹ دیا ہوا ہے اسٹیٹ کے لیے, اسپیشل اسٹیٹس کے ریوائول کے لیے, کھوئے ہوئے رائٹس کے لیے, وہ سب چیزیں واپس آنی چاہیے. آج ہم رول کریں, میں بھی کل کو کوئی اور کر رہا ہوں, لیکن لوگوں کی جو ایکسپیکٹیشنز ہیں وہ فلفل ہونی چاہیے. دیٹ از اے پریورٹی اینڈ دیٹ مسٹ بی دی پریورٹی فار آل آف اس. سلمان صاحب اگر دیکھا جائے تو لوگ ابھی بات کریں کہ ٹورسٹز میں خوف و دہشت ہے, لیکن اگر ساتھ ہی میں ہم دیکھیں تو یہاں کے لوگوں میں بھی وہی خوف و دہشت ہے اور شاید زیادہ ہی. تو آپ کی طرف سے, یا میں یوں کہوں کہ نیشنل کانفرنس کی طرف سے کیا میسیج رہے گی ٹورسٹس کے لیے اور یہاں کی اپنی عوام کے لیے؟ دیکھیے میں نے اس کا جواب پہلے ہی دیا آپ کے ایک سوال میں. دہشت ہے, پہلے ہم خود سینس آف سیکورٹی ہم میں آ جائے, اس کے بعد ہم کسی کو باہر سے بلا سکتے ہیں آپ یہاں آ جائیے. پچھلے 35 سال میں شاید یہ دوسری بار ہے جہاں جنگ کا ماحول بنا ہے. کارگل کے بعد, بالا کوٹ کو نہیں سمجھتا وہ جنگ کا پیمانہ اس کا بڑا تھا, لیکن کارگل کے بعد آج پہلی بار, دوسری بار پچھلے 35 سال میں ماحول ایسا بنا ہے. ڈر تو ہوگا, پورے ملک میں ایک ماحول ہے, ڈر کا میں نہیں کہوں گا, ماحول ایسا ہے کہ شاید کہیں نہ کہیں انسرٹنٹی رہ گئی.
تو کشمیر میں خاص طور سے جو کشمیر آنا چاہے گا وہ 10 بار سوچے گا. تو وہ ختم ہونا چاہیے. اس کے لیے ایک نیشنل کنسنسس, ایک جو ہماری جو سرکار دلی میں ہے, بی جے پی لیڈ گورنمنٹ نریندر مودی جی کی قیادت میں, پہلی ذمہ داری ان کی بنتی ہے یہاں کے لوگ, پورے ملک کے لوگوں کا, اور بالخصوص کشمیر کے لوگوں کا جو وکٹم ہوتے ہیں ایسی ہاسٹیلٹیز کا بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان, جو بھی ایشوز ہیں لیکن وکٹم ہم بن جاتے ہیں, تو وہ ختم کرنے کے لیے ان کا زیادہ فرض بنتا ہے. اس کے بعد جو اسٹیٹ گورنمنٹ کا بنتا ہے اور یہاں کی انٹائر لیڈرشپ کا, ارسپیکٹیو آف پارٹی دے بلانگ ٹو, ہر ایک کو اس وقت لوگوں کی بات کرنی چاہیے. ووٹ 4 سال بعد پڑیں گے, اسمبلی الیکشن شاید 4 سال بعد ہوں گے یا کب ہوں گے. آج ہمیں نیشن بلڈنگ کی اور لوگوں کی بات کرنی چاہیے. مجھے لگتا ہے سیاست کو سائڈ پہ رکھنا چاہیے. ووٹ جب آئیں گے تب سیاست کر لیجیے, تب آپ ایک دوسرے کے جو بھی آپ کو سیاست میں کرنا ہوتا ہے وہ کر لیجیے. لیکن آج جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم سب کو اس ماحول سے کشمیر کو باہر جموں کشمیر کو باہر نکالنا چاہیے اور سب کو یونٹی کے لیے کام کرنا چاہیے. سلمان صاحب, ہم بھی امید کرتے ہیں کہ ایسا ہی ہو جیسا آپ نے کہا. تو آپ کا بہت شکریہ ہمیں اپنا وقت دینے کے لیے. تو ناظرین, یہ تھے جموں کشمیر نیشنل کانفرنس کے لیڈر سلمان علی ساگر. دیجیے مجھے اور میری ٹیم کو اجازت. اللہ حافظ.